بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی پہلی رات میں جیسے اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو وہ تکلیف سے چلانے لگی اور بولی کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ میں اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا تو اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا۔ میں تو حیران رہ گیا تھا۔ میں بیوی سے بولا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو وہ میرے پیروں میں گر کر بولی مجھے صرف 1 ہفتے کی مہلت دے دو، نہیں تو میں بدنام ہو جاؤں گی۔ میں مان گیا تو وہ بولی آپ کبھی بھی اس بچے کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، نہیں تو غضب ہو جائے گا۔ بھلا مجھے اس بچے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی میں اس کی بات پر رضامند ہو گیا اور اس بچے کو گھر لے آیا۔ مگر اس بچے کے آنے سے میرا کاروبار چمک اٹھا تھا۔ مجھے تجسس ہوا کہ بچے کا چہرہ تو دیکھوں، مگر بیوی اس کے چہرے کو ہمیشہ چھپا کر رکھتی۔ ایک دن موقع پا کر جیسے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو قدموں تلے سے زمینیں نکل گئی، کیونکہ وہ بچہ تو آج میرے چھوٹے بھائی کی شادی تھی۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ میرے دل میں بھی شادی کا خیال آیا کہ میں بھی اپنا گھر بسا لوں، کیونکہ میں اچھا کماتا تھا، جبکہ میرا چھوٹا بھائی تو کماتا بھی نہیں تھا، عمر میں بھی مجھ سے 9 سال چھوٹا تھا۔ میں نے اگلی صبح ہی امی سے بات کی اور بولا امی میری شادی بھی کروا دے، 27 سال کا تو ہو چکا ہوں، ایسی عمر گزر جائے گی تو ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا۔ امی بے ساختہ ہنستی اور بولی ذیشان تمہیں شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ پھر اتنی جلدی بھی کس بات کی ہے؟ ابھی تو عثمان کی شادی ہے، ابھی ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اتنی جلدی دوسری شادی افورڈ کر سکے۔ میرے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں بولا امی عثمان سے بڑا میں تھا، اصول کی بات تو یہ تھی کہ آپ پہلے میری شادی کرتی، مگر آپ نے میرا نہیں سوچا۔ اب میں اپنی فکر نہ کروں تو کیا پڑوسی میری فکر کریں گے؟ امی کے لبوں سے ہر وقت مسکراہٹ ہی چپکی رہتی۔ اب بھی وہ مسکرا کر بولی کیوں فکر کرتا ہے میرے بچے؟ دیکھنا تمہارے لیے بہت جلد کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کر کے لاؤں گی۔ عثمان کی شادی تو میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ وہ کام نہیں کرتا، بیوی آئے گی تو سر پر ذمہ داری پڑ جائے گی۔ میں نے سر ہلا دیا تو امی اٹھ کر میرے لیے ایک گلاس پانی اور 2 گولیاں لے آئی۔ وہ بولی یہ کھا لو۔ میں نے منہ بنا کر کہا امی آپ مجھے ہر روز یہ کڑوی گولیاں کیوں کھلاتی ہیں؟ امی بولی ذیشان تم تو یہ دوائیاں بچپن سے کھا رہے ہو نا، کیونکہ تمہارے گردوں کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ذرا سی لاپرواہی سے علاج خراب ہو سکتا ہے، پھر سوچو تمہاری شادی کیسے کروں گی میں نے ہنس کر وہ دوا کھائی اور اپنے کام پر آ گیا تھا۔ عثمان کی بیوی بہت ہی اچھی لڑکی تھی، میری بہت عزت کرتی تھی، مجھے بھائی بھائی کہتے نہیں تھکتی تھی۔ جب عثمان باہر سے آتا تو وہ گلاب کی طرح کھل جاتی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میری بھی بیوی ہو، میرے لیے طرح طرح کے کھانے بنائے، میرے آنے پر خوش ہو، مگر امی تو اس قدر لاپرواہی برت رہی تھی کہ جیسے میں ابھی صرف 9 سال کا ہی ہوا ہوں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ امی میری شادی اس لیے نہیں کروا رہی کیونکہ میں اپنی تنخواہ لا کر امی کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتا تھا۔ ان کو یہ ڈر ہوگا کہ بیوی آ جائے گی تو میرا بیٹا مجھ سے بدل جائے گا۔ میں نے امی سے کئی دفعہ شادی کا کہا تو وہ مجبور ہو گئی اور میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگی۔ اللہ اللہ کر کے امی کو نائلہ نامی ایک لڑکی پسند آ گئی۔ امی نے مجھے تصویر دکھائی تو میں خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ انتہا نہیں۔ میں نے امی کو ہاں کہہ دی تو میری شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھی۔ دل سوچ سوچ کر ہی خوش ہوتا رہتا کہ نائلہ میری بیوی بن کر اس گھر میں چلے پھرے گی، میرا خیال رکھے گی۔ شادی کا دن آیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ عثمان مجھے کہتا بھائی اپنی آزادی کو ایسے قربان مت کرے، بیویاں زندگی عذاب کر دیتی ہیں۔ دور بیٹھی عثمان کی بیوی اسے گھور کر دیکھتی تو وہ بے ساختہ ہنس دیتا تھا۔ ہم بارات لے کر پہنچے تو سجی سنوری سی نائلہ میرے ساتھ لا کر اس کو بٹھا دیا گیا۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ رسمیں وغیرہ ہوئیں، پھر رخصتی کا شور اٹھا اور ہم گھر واپس آ گئے۔ مجھے میرے کزنس نے گھیر لیا تھا۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی مگر انہوں نے مجھے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ رات کی 11 بجے امی نے سب لڑکوں کو بے عزت کر کے سونے کے لیے بھیج دیا اور مجھے بھی میرے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ میں کمرے میں گیا تو نائلہ لہنگا بدل چکی تھی لیکن میرے انتظار میں اب بھی بیٹھی تھی۔ وہ پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بولا کیا بات ہے نائلہ؟ وہ ایک دم سے چیخنے لگی اور روتے ہوئے بولی پچھلے 3 گھنٹوں سے میرے پیٹ میں درد ہے، اب درد برداشت سے باہر ہے، آپ خدا را مجھے ہاسپٹل لے چلے۔ مجھے نائلہ پر ترس آ گیا۔ میں اسے سہارا دے کر باہر لے آیا۔ ہاسپٹل لے جا کر ڈاکٹر نے اسے ایمرجنسی میں گائنی وارڈ میں داخل کر دیا، جبکہ میں حیران تھا کہ یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے۔ تقریباً 3 گھنٹے میں ایسے ہی بیٹھا رہا تو اب نرس آ کر بولی مبارک ہو، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اتنا بڑا دھوکہ۔ وہ نرس میری جانب دیکھ کر بولی آپ سے آپ کی بیوی ملنا چاہتی ہیں۔ میں نرس کے پیچھے ہی چل پڑا۔ بیڈ پر نڈال سی نائلہ پڑی ہوئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ تھپڑ مار مار کر اس کی جان ہی نکال دوں۔ میں بولا نائلہ کس کا گناہ اپنی کوکھ میں لے کر تم میرے گھر آئی؟ تمہیں شرم نہیں آئی اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کرتے ہوئے؟ ہاں لیکن تم بے فکر ہو، میں جانتا ہوں کہ دھوکے باز سے کیسے نپٹنا ہے۔ میں تمہیں ابھی طلاق دے کر رخصت کر دوں گا۔ میری بات سن کر نائلہ کے وجود میں بجلی سے دوڑ گئی۔
وہ اٹھ کر میرے پاس آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی اور بولی، مجھے ایسے رسوا مت کیجیے گا، میں جانتی ہوں مجھ سے گناہ ہوا ہے، لیکن اگر آپ مجھے دھتکار دیں گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ آپ مجھے صرف 1 ہفتے کا وقت دیں، میں تب تک اپنے ٹھکانے کا انتظام کر لوں گی۔ ذیشان، اگر آج آپ نے مجھے رسوا کرنے سے بچا لیا تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ آپ کی لاج رکھ لے۔ نائلہ کے الفاظ نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اتنے ہی گناہ کرتے ہیں، مگر اللہ ان کی پردہ پوشی کر کے ہمیں بدنامی سے بچا لیتا ہے، تو پھر میں کون ہوتا ہوں اپنی بیوی کو ایسے سر عام ذلیل و رسوا کرنے والا؟ میں بولا، ٹھیک ہے نائلہ، 1 ہفتے کا وقت ہے تمہارے پاس۔ نائلہ روتے ہوئے ہنستی، پھر بولی، ذیشان، اب کبھی بھول کر بھی میرے بیٹے کی شکل نہیں دیکھیے گا، نہیں تو غضب ہو جائے گا۔ اب بھلا مجھے میری بیوی کے بچے سے کیا غرض تھا جو اس کی شکل دیکھتا پھرتا؟ اس لیے میں نے نائلہ سے وعدہ کر لیا تو وہ بے فکر ہو گئی تھی۔ اب سب سے زیادہ گھر والوں کے سوالات سے میں ڈر رہا تھا کہ بھلا ان سے کیا کہوں گا کہ شادی کی پہلی رات میرے گھر بچہ کیسے پیدا ہو گیا۔ نائلہ شاید میرے چہرے سے میری پریشانی بھانپ گئی تھی، اس لیے بولی، ذیشان، آپ گھر والوں کی ہرگز پرواہ مت کیجیے گا، ان سب کو میں مطمئن کر لوں گی۔ چونکہ نائلہ کی ڈیلیوری نارمل ہوئی تھی، اسی ڈاکٹر نے ہمیں ڈسچارج کر دیا تھا۔ ہم صبح سویرے گھر پہنچے تو برآمدے میں مہمانوں کا ہجوم تھا، سب ہمیں دیکھ کر چونک گئے، جبکہ میرا فکر کے ساتھ برا حال ہو چکا تھا۔ امی جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، کیا بات ہے ذیشان، تم لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ نائلہ آگے بڑھ کر بولی، امی جی، رات کو اچانک ہی میرا گول گپے کھانے کا من ہونے لگا تھا، میں نے ذیشان سے ضد کی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، پھر ہم پارک چلے گئے تو پارک کے پیچھے حصے سے ہمیں نو مولود بچے کی آواز آنے لگی۔ ہم نے جلدی سے آگے بڑھ کر دیکھا تو یہ ننھا وجود چادر میں لپٹا ہوا بے انتہا رو رہا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی ہوں۔ برآمدے میں موجود سب لوگوں کو ہی سام سونگ گیا تھا۔ امی آگے بڑھی اور انہوں نے نائلہ کے ہاتھ سے بچہ لے لیا اور بولی، ذیشان، تم جانتے ہو نا، ایسے ملنے والے بچے گمنام باپ کی نشانی ہوتے ہیں، تم اس بچے کو اپنا نام، اپنی محبت تو دے سکو گے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، میں کچھ نہیں جانتا، یہ آپ کی بہو کا کارنامہ ہے۔ اتنا کہہ کر میں آگے بڑھ گیا تھا۔ ولیمے کا فنکشن ہم نے کینسل کر دیا اور کھانا یتیم خانے میں بیچ دیا۔ سب مہمان اپنے گھروں کو لوٹ کے میں نے بھی کام پر جانا شروع کر دیا۔ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہوا میرے ساتھ؟ میری بیوی ہر وقت اپنے بچے میں الجھی رہتی، وہ ایسے اپنے بیٹے کا چہرہ مجھ سے چھپاتی جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ میں بیزار سا رہنے لگا تھا، جبکہ عثمان اور اس کی بیوی اپنی زندگی میں بے انتہا خوش تھے۔ عثمان کی بیوی امید سے تھی۔ نائلہ نے اپنے بیٹے کا نام رضا رکھا تھا۔ امی بھی رضا سے مانوس ہو گئی۔ وہ مجھے بھی اکثر سمجھایا کرتی تھی کہ ذیشان، اگر تم دل بڑا کر کے بچہ گھر لے ہی آئے ہو تو اسے ایسے بیگانوں کی طرح سلوک مت کرو، نیکی کے بعد دریا میں مت ڈالو۔ امی کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتا۔ میں کپڑے کی ایک بہت بڑی فیکٹری میں کام کرتا اور وہ فیکٹری میں ہی چلاتا تھا۔ عثمان کو بھی میں نے اسی فیکٹری میں کام دیا۔ کچھ عرصے سے میرا کام اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا، مگر اب تو جیسے وارے نیارے ہی ہو گئے۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید اس بچے کی کرامت کی وجہ سے ہوا ہے۔ نائلہ کا یہ بچہ بہت اچھی قسمت والا ہے۔ میں اب نائلہ کو گھر سے جانے کا بھی نہیں کہتا تھا کہ کہیں پھر میرا رزق کم نہ پڑ جائے۔ میرا دل کہتا تھا کہ میں نائلہ اور اس بچے کو اپنا لوں، مگر دماغ اس چیز کی نفی کرتا تھا۔ میں اس قسم کی عورت کے ساتھ ہرگز بھی زندگی بسر نہیں کر سکتا جو شادی سے پہلے ہی بچے کو جنم دے چکی ہو۔ میں شام میں کام سے لوٹا تو نائلہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا۔ وہ بولی، رضا بہت بیمار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ میں ان دونوں کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے دوا دی اور گھر واپس بھیج دیا۔ بچہ دوائی کے زیر اثر سو گیا تھا۔ مجھے بھی نیند آ گئی۔ نہ جانے میں کتنی دیر ایسے ہی سوتا رہا۔ میری آنکھ رضا کے رونے سے کھلی تھی۔ میں اٹھ بیٹھا تو ادھر ادھر نائلہ کو تلاش کرنے لگا، مگر وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے بچے کو دیکھا تو وہ اپنے چہرے پر پڑے کپڑے کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اس کپڑے کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ نائلہ کو بلا لیتا ہوں، مگر پھر خیال آیا کہ ایک چھوٹے سے بچے سے ایسی بھی کیا بیزاری کہ میں اس کے چہرے سے کپڑا بھی نہ ہٹا پاؤں۔ مگر پھر نائلہ کے کہے گئے الفاظ میرے کان میں گونجنے لگے کہ بچے کی شکل نہیں دیکھنا ورنہ غضب ہو جائے گا۔ میں نے سر جھٹک دیا اور سوچا کہ جو ہوگا دیکھی جائے گی، اور میں نے دل بڑا کر کے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو ہو بہو میرے جیسا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے رضا میری ہی فوٹو کاپی ہو۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے اور رضا کو ساتھ بیٹھے دیکھ کر نائلہ دنگ رہ گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ میں اس کی طرف دیکھتے ہی رہ گیا اور بولا، نائلہ، مجھے بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے؟ تم نے مجھ سے شادی سے پہلے کس سے شادی کر رکھی تھی، یا پھر یہ شادی کے بنا ہی تم نے جنم دے دیا؟ میں ایک ایک بات جاننا چاہتا ہوں۔ نائلہ بولی، ذیشان، آپ سچ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں دھاڑ کر بولا، جب میں شادی کی پہلی رات ہی جنم دینے والے بچے کو برداشت کر سکتا ہوں تو یقین مانو میں کچھ بھی برداشت کر سکتا ہوں۔ نائلہ شش و پنج میں مبتلا تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ سچ بتاؤں یا جھوٹ۔ پھر دل بڑا کر کے بولی، ذیشان،
یہ آپ کا ہی بچہ ہے۔ میں ہنس دیا تھا۔ میں بولا نائلہ، تم جیسی عورت سے مجھے اسی قسم کی بات کی توقع تھی، مگر اب میں مزید کوئی فضول بات نہیں سنوں گا۔ میں سب کچھ سچ سچ جاننا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ نائلہ رونے لگی اور بولی ذیشان، اب میرا یقین کریں، یہ سچ میں آپ ہی کا بچہ ہے۔ مجھے نائلہ اچھی لگنے لگی تھی، اس لیے میں نے کبھی اس کے ماضی کے بارے میں سوال نہیں پوچھا تھا۔ آج جب پوچھ ہی لیا تھا تو اس کے جھوٹ سن کر تو میں دنگی رہ گیا۔ میں بولا نائلہ، تم ایک جیتے جاگتے انسان پر جھوٹا الزام کیسے لگا سکتی ہو؟ تم یقین کرو، میں نے جس طرح تمہیں پہلے قبول کر لیا تھا اب بھی ویسے ہی قبول کر لوں گا، مگر شرط صرف اتنی ہے کہ تم مجھے سب سچ سچ بتا دو۔ نائلہ روتے ہوئے بولی ذیشان، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میرا دماغ گھومنے لگا۔ میں اسے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر آ گیا۔ میں سوچنے لگا تھا کہ اتنی پیاری اور معصوم سی نظر آنے والی لڑکی کتنی تیز نکلی ہے۔ میں تو یہاں تک سوچنے لگا تھا کہ جس لڑکی نے 9 مہینے تک اپنا حمل اپنے والدین اور دوسرے لوگوں سے چھپا لیا تھا وہ سب کچھ کر سکتی تھی۔ میں فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں نائلہ کو طلاق دے دوں گا، کیونکہ جھوٹے انسان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ انسان کی صرف زبان حلال ہوتی ہے، جبکہ وہ اپنی زبان کا ہی پاس نہ کر سکے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ لیکن رضا، وہ میرے جیسا کیوں تھا؟ اس کی شکل مجھ سے اتنی کیوں ملتی تھی؟ میں اپنی ساری دوستیاں یاد کرنے لگا۔ کالج کے زمانے میں میری کئی لڑکیوں کے ساتھ دوستی رہ چکی تھی، مگر وہ سب دوستی کی حد تک ہی تھا۔ اب تو 6 سال سے میں نے کسی لڑکی سے بات تک نہیں کی تھی۔ پھر یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نائلہ سچ کہہ رہی ہو، مگر کیسے؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی میرے سامنے نائلہ کا سچ آ جائے گا میں اسے فارغ کر دوں گا۔ رات کے میں گھر لوٹا تو میں نے نائلہ سے کلام تک نہیں کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ رضا ساری رات وقفے وقفے سے روتا رہا۔ فجر سے چند گھنٹے پہلے نائلہ نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا ڈالا۔ وہ غصے سے بولی، پہلے تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ کا بچہ ہے، اب جب پتہ چل ہی چکا ہے تو مجھے آپ سے اس قدر بے حسی کی امید نہیں تھی۔ بچہ ساری رات بخار سے تپتا رہا ہے، مگر آپ کو کوئی خیال ہی نہیں۔ میں نے غصے سے بولا، دوا پلا دو اس کو، میرا اثر نہیں کھاؤ۔ نائلہ بولی، ساری رات 4 گھنٹے کے وقفے سے میں اس کو دوا دیتی رہی ہوں، اسے ٹھیک ہونا ہوتا تو اب تک ٹھیک ہو جاتا۔ آپ ہمیں ہسپتال لے چلیں۔ مجھے بچے پر ترس آ گیا تو ان دونوں کو ہسپتال لے گیا۔ نرسز نے اس کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ 2 گھنٹے بعد اس کا بخار اتر گیا۔ ڈاکٹر نے دوا دے کر اسے ڈسچارج کر دیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس بچے کا DNA ٹیسٹ کروا لوں۔ اگلی دفعہ جب نائلہ بولے گی کہ رضا تمہارا بچہ ہے تو یہ اس کے منہ پر دے ماروں گا، تب تو مجبور ہو کر اسے سچ بتانا ہی پڑے گا۔ میں نے نائلہ سے چھپ کر DNA ٹیسٹ بھی کروا لیا۔ رپورٹ کل ملنا تھی، اسی ہم گھر آ گئے تھے۔ رضا کے بخار کا زور اب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سارا دن پرسکون رہا تھا۔ میں کل کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی اور نئے دن کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ صبح 10 بجے مجھے لیبارٹری سے کال آئی کہ آپ آ کر ٹیسٹ رپورٹس لے جائیں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ لیبارٹری پہنچا تو رپورٹ ہاتھ میں تھام کر میں سچ میں کام کیا۔ میرا اور رضا کا DNA میچ کر گیا۔ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے۔ میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ میں اس قدر رونے لگا کہ منہ سے اٹھنا محال ہو گیا تھا۔ جب ذرا سا سنبھلا تو گھر کی جانب روانہ ہوا تاکہ نائلہ سے ماجرا معلوم کر سکوں۔ میں گھر پہنچا تو امی اور نائلہ سر جوڑ کر بیٹھی کسی مسئلے کو ڈسکس کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ میں نے وہ رپورٹ نائلہ کے منہ پر دے ماری۔ میں بولا، اس رپورٹ سے ثابت ہو چکا ہے کہ رضا میرا ہی بیٹا ہے۔ اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے اور کیسے؟ میں نے تمہیں پہلی دفعہ ہماری شادی کے دن ہی دیکھا تھا، اس سے پہلے تو میں تمہیں جانتا تک نہیں تھا۔ پھر یہ سب ہوا کیسے؟ امی بولی، ہاں ذیشان، یہ رپورٹ سچی ہے، تم ہی اس کے باپ ہو۔ میں امی کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا اور بولا، آپ اس کے ساتھ اس کے جھوٹ میں مل گئی۔ میرے سر میں شدید درد ہونے لگا، مجھے چکر آنے لگے اور میں چکرا کر نیچے گر گیا۔ جب ہوش میں آیا تو میں نے خود کو ہسپتال کے بینچ پر پایا۔ میں سوتی جاگتی کیفیت میں تھا۔ مجھے لگا جیسے میں گاڑی چلا رہا ہوں اور کوئی تیز رفتار ٹرک میری کار سے آ کر ٹکرا گیا تھا۔ پھر شور ہی شور تھا۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ پھر میں نے دوبارہ آنکھیں بند کی تو میرے سامنے شرمیلی سی نائلہ کھڑی تھی۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی، مبارک ہو، میں امید سے ہوں اور آپ باپ بننے والے ہیں۔ میں نے فوراً سے آگے کھول دی۔ سامنے نائلہ اور امی کھڑی تھی۔ امی میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ بولی، بیٹا، آج سے 3 سال پہلے میں نے تمہاری شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی تھی۔ تم بہت خوش تھے کیونکہ نائلہ تمہاری پسند تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ پھر نائلہ امید سے ہو گئی۔ تم دن رات بچے کی آمد کی خوشی میں بے سکون رہنے لگے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ پھر ایک دن فیکٹری سے واپسی پر تمہاری کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تم کوما میں چلے گئے۔ تم 9 مہینے ایک لاش کی طرح بسر کر چکے تھے۔ پھر تم اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو کر گھر آ گئے، لیکن تمہاری یادداشت جا چکی تھی۔ تم نائلہ کو بھول چکے تھے۔ جب تم گھر واپس لوٹے تو نائلہ کو مارنے پیٹنے لگے۔ تم اسے اپنے کمرے سے بھگا دیتے تھے۔ تم دونوں کے لیے یہ اضطراب، یہ مار پیٹ اچھی نہیں تھی۔ وہ امید سے تھی، اس کے بچے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ تمہاری حالت بھی اس طرح نہیں سنبھلتی، اس لیے میں نے نائلہ کو اس کے میکے بھیج دیا۔
تمہیں ہر روز یادداشت والی اور زخم بڑھنے والی دوائیاں کھلاتی تھی کہ تمہارے گردوں کا مسئلہ ہے، حالانکہ تم تو بالکل ٹھیک تھے۔ اللہ کے فضل سے تم بہتر ہو گئے۔ عثمان کی شادی پر جب تم نے شادی کی رٹ لگا دی تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا کروں، اس لیے ٹالتی رہی۔ پھر سوچ بچار کر کے چند قریبی رشتہ داروں کو بلا کر نائلہ کو میں دوبارہ رخصت کر کے لے آئی۔ یہ سب کچھ ہم نے تم سے تمہاری بہتری کے لیے چھپایا تھا۔ میں امی کی باتیں سن کر عجیب سی حالت سے گزر رہا تھا۔ پھر نائلہ نے مجھے وہ ساری تصاویر اور ویڈیوز دکھا دی تھی جن میں ہماری شادی ہوئی، میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میں کومے میں رہا۔ سب کچھ اللہ کا احسان تھا کہ میری یادداشت واپس آ گئی تھی۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔